إلا الله لا إله إلا الله لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الحي الذي لا يموت أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله۔ بے شماری میرے عزیزو قواعد اعلال کے بارے میں تھی۔ اعلال کے جو عمومی قواعد ہیں وہ 10 تھے، اور جو خصوصی قواعد ہیں عرض کیا تھا وہ ہر ایک کے اس کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ مثلا مثال کے جو خصوصی قواعد ہیں اس کے ساتھ پڑھیں گے، ناقص کے خصوصی قواعد اس کے ساتھ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اجواب کے خصوصی قواعد اس کے ساتھ بیان ہوں گے۔ عمومی قواعد جو بیان کل آپ کی خدمت میں کر رہا تھا تو اس میں ہم نے 8 قاعدے بیان کیے تھے، اور جو 9واں قاعدہ ہے اس کو جو ہے تھوڑا خلاصہ تو بیان ہوا تھا لیکن پڑھ نہیں سکا تھا، میں اتر سے شروع کر رہا ہوں۔ 9واں قاعدہ نمبر 9 اعلال کے عمومی قواعد میں سے قاعدہ نمبر 9 کیا ہے جان، توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں اگر الف ہو، الف اور الف کا ما قبل ضمہ ہو تو وہ الف واو میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اگر الف ہو اور اس کا ما قبل کسرہ ہو تو وہ الف نہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اگر الف کا ما قبل ضمہ ہو تو وہ الف واو میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر الف کا ما قبل کسرہ ہو تو وہ الف یا میں بدل جاتی ہے۔ یہ 9واں قاعدہ ہے جی۔ 10واں قاعدہ یہ ہے کہ حرف علت التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے، جیسے جناب علی قول ہے، قول تو حرف علت جو وا ہے اور لام التقاء ساکنین ہو رہا ہے، حرف علت وا گر جائے گا، بن جائے گا قول سے کل بن جائے گا۔ اچھا، یہ جو 10 قاعدے آپ بھائیوں کی خدمت میں بیان کیے ہیں نا، ان میں سے جو پہلے 3 قاعدے ہیں یہ اعلال سکونی سے مربوط ہیں، یعنی پہلے 3 قاعدوں میں اعلال سکونی ہوا ہے، اور 3 قاعدوں کے بعد جو 6 قاعدے ہیں ان میں اعلال قلبی ہے۔ 6 اور 3 کتنے ہو گئے جی؟ 9، اور جو آخری قاعدہ نمبر 10 ہے ان میں اعلال حذفی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تھی، ایک نقطہ جو اور بیان کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ قواعد قلبی اور قواعد سکونی کے درمیان تزاحم ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، یعنی قاعدہ قلبی بھی جاری ہو سکتا ہو، قاعدہ جو سکونی ہے وہ بھی جاری ہو سکتا ہو۔ قاعدہ قلبی اور سکونی کے درمیان تزاحم کی صورت میں فرماتے ہیں کہ قاعدہ قلبی قاعدہ سکونی کے اوپر مقدم ہے۔ اگر قواعد قلبی اور سکونی کے درمیان تزاحم اور ٹکراؤ ہو جائے تو قاعدہ قلبی قاعدہ سکونی پر مقدم ہے۔ جیسے مثلا مثال آئے گی خا و فا ہے، ٹھیک ہے، اس میں قاعدہ قلبی بھی آپ جاری کر سکتے ہیں، کہیں کہ وا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس میں قاعدہ سکونی بھی جاری کر سکتے ہیں، کہیں کہ وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، ما قبل کی حرکت گرا دی تو وا کو ساکن کر دیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں بنا دیں خیو فا، پھر بنا دیں خیو فا سے خیفہ، نہیں، قاعدہ قلبی اور سکونی جہاں جاری ہوتا ہے قاعدہ قلبی سکونی پر مقدم ہے۔ یہ ایک مطلب ہے ہمارا میرے خیال کے مطابق نا، کیونکہ پھر تھوڑا اگلا مطلب شروع ہو رہا ہے، وہ مقامات کے جن میں اعلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں پہلے اس کو عبارت سے پڑھ لیتا ہوں، پھر یہ بیان کرتا ہوں کہ وہ جگہیں، وہ مقامات جن میں حرف علت میں اعلال نہیں ہے، اور حرف علت جو ہے وہ صحیح کے حکم میں حرف علت میں اعلال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پڑھ لیتا ہوں 9واں قاعدہ جی۔ وہ الف جس سے پہلے والا حرف مضموم ہو
واو میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ الف جس سے پہلے والا حرف مکسور ہو وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کابلا ہے، کابلا ہے نا، پھر جناب قابلا الف سے ما قبل ضمہ، اب یہ الف واو میں بدل جائے گی، بن جائے گا کوبیلا۔ مصباح سے مسیبیہا، مسیبیہن، اب الف کا ما قبل کسرہ ہے تو یا میں بدل گئی، یہ بن گیا مسیبیہن۔ 10واں قاعدہ جی، حرف علت کو التقاء ساکنین میں سے حذف کر دیتے ہیں، حرف علت کو التقاء ساکنین میں سے حذف کر دیتے ہیں، جیسے کول ہے، وا بھی ساکن لام بھی ساکن، حرف علت جو وا ہے وہ گر جائے گا، بن جائے گا کل، ٹھیک ہے نا، حرف علت التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں۔ آگے ہے جی بی، اس میں کیا ہے جی، یا ساکن عین ساکن، یا گر جائے گی بن جائے گا بے۔ خاف، ٹھیک ہے نا، خاف ہے تو اس میں الف ساکن فا ساکن، خف بن گیا۔ اس قاعدہ کی تفصیل خاتمہ کے دوسرے سبق میں آئے گی نا۔ اور 10واں قاعدہ، اب تنبیہ میں نا 2 نقطے بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اوپر بیان کیے گئے 10 قواعد میں سے پہلے 3 قاعدے اعلال سکونی سے مربوط ہیں۔ اعلال سکونی آپ کو بتایا تھا کہ اس حرف علت کو کیا کر دیا جاتا ہے، اس کی حرکت مطلب ہے آگے پیچھے دے دی جاتی ہے، اور اس حرف علت کو کیا کر دیا جاتا ہے، ساکن کر دیا جاتا ہے، اعلال سکونی سے مربوط ہیں۔ اس کے بعد 6 قاعدے اعلال قلبی سے مربوط ہیں۔ اعلال قلبی کیا تھا، جس میں وا یا مثلا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو جاتی تھی، قلبی یعنی وا یا تبدیل ہو جاتی ہے، اعلال قلبی ہوتا ہے اس میں۔ اور 10واں قاعدہ اعلال حذفی کے بارے میں ہے کہ حرف علت التقاء ساکنین کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا جی، قواعد قلبی اور سکونی کے درمیان تزاحم کی صورت میں قاعدہ قلبی قاعدہ سکونی پر مقدم ہے، قاعدہ قلبی اور سکونی میں ٹکراؤ، تزاحم یعنی ٹکراؤ، تو قاعدہ قلبی مقدم ہے سکونی پر، جیسے خاو فا، ٹھیک ہے، اس میں قاعدہ قلبی جاری کروں یا سکونی، مثلا یہ کہوں قاعدہ قلبی، وا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا خافا، ٹھیک ہے، خافا ہوتا ہے، خب فا نہیں ہوتا کہ وا کی حرکت جو ہے ما قبل کو دے دوں، ما قبل کی حرکت گرا کر وا کو ساکن کر دوں، قاعدہ سکونی جاری کروں، خب فا نہیں ہوتا کہ خیفہ ہو جائے۔ پھر ایک قاعدہ پڑھا تھا ہم نے کہ وا ساکن ما قبل کسر ہو تو یا ہو جاتی ہے، پھر اس سے ہو جائے خیفہ، یہ نہیں ہوگا۔ اب آغا جان جو بات کرنے لگا ہوں وہ مقامات جہاں پر حرف علت میں اعلال نہیں ہے، حرف علت تو ہے لیکن یہ وہ مقام ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر حرف علت میں اعلال نہیں ہے، بلکہ حرف علت جو ہے نا وہ صحیح کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے، وہ باتیں البتہ یاد کرنے والی ہیں، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک مورد وہ ہے، ایک جگہ وہ ہے لفیف مقرون میں عین الفعل واقع ہو، یعنی حرف علت جو ہے لفیف مقرون کا عین کلمہ ہے، لفیف مقرون میں عین الفعل واقع ہو نا حرف علت تو اعلال نہیں ہوتا، لفیف مقرون کا عین کلمے میں اعلال نہیں ہے، کاوے یا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جی، وہ کلمات جو رنگ اور عیب کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، ان کا عین الفعل حرف علت ہو تو اس میں بھی اعلال نہیں ہے، کیا عرض کیا ہے، وہ کلمات جو رنگ اور عیب کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، ان کلمات کا عین الفعل اگر حرف علت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اعلال نہیں ہے، جیسے آوے را، ہاوے لا، اسودا، آوے را، وا دیکھو
ٹھیک ہے، یہ عیب کے معنی پر ہے، اندھے کو کہتے ہیں آویرا، تو یہ ہم یہاں نہیں کر سکتے کہ واہ متحرک ما قبل مفتوح الف کر دیں، نہیں، ان کلمات میں اعلال نہیں ہے جو رنگ اور عیب کے معنی پر دلالت کرتے ہیں اور ان کے عین الفعل وہ حرف علت آ رہا ہے۔ تیسرا جی، اس میں اعلیٰ کا عین الفعل ہو، جیسے ادور اعین، معذرت اگلی مثال دے دی، اس میں اعلیٰ کا عین الفعل ہو، جیسے مکود مخیت، اس میں اعلیٰ کا عین الفعل ہو، جیسے جی مکود مخیت ہے، مکود اس میں اعلیٰ ہے اور اس کا عین الفعل ہے مخیت، ٹھیک ہے، اس میں اعلیٰ ہے اور اس میں یا حرف علت ہے، ان میں بھی اعلال نہیں ہوگا۔ جمع قلت کا عین الفعل ہو، اعلال نہیں ہے۔ باب تفعیل کی مصدر کا عین الفعل ہو، ٹھیک ہے، افعل و تفضیل ہو، صفت مشبہ کا عین الفعل ہو، ٹھیک ہے، مثال بیان کروں گا کہ ان میں اعلال نہیں ہے۔ صیغہ تعجب کا عین الفعل ہو، اعلال نہیں ہے۔ فعلان کے وزن کا عین الفعل ہو، اعلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کلمہ کا عین الفعل ہو جس میں عین الفعل کے بعد حرف مد ہے، اس کلمے کا عین الفعل ہے حرف علت، جس کے بعد کیا ہے حرف مد ہے، تو اس میں اعلال نہیں ہوگا۔ 10واں مورد یہ بیان کر رہے ہیں کلمہ ملحق کا آخر نہ ہو، یعنی یہ حرف علت وہ کلمے جو ملحق ہیں ان کا آخر نہ ہو۔ اور 11واں مورد ہے حرف علت مشدد ہو نا تو پھر بھی اس میں اعلال نہیں ہوتا، حرف علت مشدد بھی نہ ہو۔ یہ تقریباً 11 مقامات ہیں جن میں حرف علت میں اعلال نہیں ہوتا ہے۔ تو بس سوال ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جن میں اعلال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو عرض خدمت ہے کہ جناب وہ 11 مقامات ہیں جن میں حرف علت میں اعلال نہیں ہوتا ہے۔ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد مثال شروع کریں گے۔ قواعد اعلال پر تبصرہ۔ مندرجہ ذیل مقامات میں حرف علت صحیح حرف کے حکم میں ہے اور اعلال نہیں ہوتا۔ لفیف مقرون میں عین الفعل واقع ہو، جیسے کاویہ اور یحییٰ، توجہ فرمائیے، لفیف مقرون ہے نا، کیونکہ عین الفعل اور لام الفعل حرف علت ہیں، اور اس کا جو عین الفعل واہ ہے اس میں اب ہم اعلال نہیں کریں گے، کہیں کہ واہ متحرک ما قبل مفتوح الف کر دیں، ٹھیک ہے، یہاں اعلال وغیرہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ان کلمات میں عین الفعل واقع ہو جو عیب اور رنگ کے معنی میں آتے ہیں، یعنی وہ کلمات جو عیب اور رنگ کے معنی میں اور ان کا عین الفعل ہے، اعلال نہیں ہوگا، جیسے اعویرا، اندھے کو کہتے ہیں۔ یہاں مثلاً کہیں کہ جی واہ متحرک ما قبل مفتوح، تو اعلال کریں، الف میں تبدیل کر دیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عیب کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، اعویرا اندھا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو عیب کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، تو نہیں ہوگا۔ حاویلا، آنکھ ٹیڑھی ہے اس کی، وہ نا آنکھ ترچھی تھوڑی سی، ٹھیک ہے، اس کو حاویلا کہتے ہیں، یہاں بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا، واہ متحرک ما قبل مفتوح۔ کاویدہ میں بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ ان میں عیب کا معنی ہے۔ اسود میں رنگ کا معنی پایا جاتا ہے، تو یہاں بھی اعلال وغیرہ جاری نہیں ہوگا، آقا جان اس میں رنگ کا معنی ہے اسودہ میں۔ تیسرا نمبر ہے جی، اس میں اعلیٰ کا عین الفعل واقع ہو، اس میں اعلیٰ کا عین الفعل ہو، جیسے مکود، مکود کیا ہے؟ رسی کے لیے جو کھینچنے کے لیے آتی ہے نا، مکود اسے کہتے ہیں، ایک رسی وغیرہ جس کے ذریعے کسی اونٹ وغیرہ کو آگے کھینچتے ہیں۔ اور مخیت،
یہ بھی خیاطت کا ایک آلہ ہے، ان میں بھی علال نہیں ہے۔ نمبر 4، جمع قلت کا عین الفعل ہو، جیسے ادور، ادور دار کی جمع ہیں، اعین عین کی جمع ہیں، انیاب ناب کی جمع ہیں، اسورہ سوار کی جمع ہیں، احوال اور احولہ حال اور حول کی جمع ہیں، ان میں علال نہیں ہے۔ نمبر 5، باب تفعیل کے مشہور مصدر کا عین الفعل ہو، جیسے تقویم، تعیین۔ افعل تفضیل اور افعل وصفی یعنی صفت مشبہ کا عین الفعل ہو، جیسے احون اور ابیض، ٹھیک ہے نا، ان میں بھی اعلال نہیں ہے۔ احون کا اشارہ افعل و تفضیل ہے، ابیض کا اشارہ افعل وصفی صفت مشبہ کی طرف ہے، تو اس کے عین کلمے میں اعلال نہیں ہوگا۔ صیغہ تعجب کا عین الفعل ہو۔ نمبر 7، صیغہ تعجب کا عین الفعل واقع ہو، جیسے ما اقوم زیدن، صیغہ تعجب ہے، اس کا عین الفعل ہے اقوم، و اقوم بزیدن، اعلال نہیں ہے۔ نمبر 8، فعلان کے وزن کا عین الفعل ہو، فعلان کے وزن کا عین الفعل ہو، جیسے جولان حیوان، فوران حیان، فعلان جولان حیوان، فعلان فوران، فعلان حیان، فعلان۔ دیکھو فعلان کے وزن پہ عین الفعل جو واقع ہو رہا ہے، ان میں بھی اعلال نہیں ہے۔ 9 جی، اس کلمہ کا عین الفعل ہو جس میں عین الفعل کے بعد حرف مد ہو، حرف علت۔ اس کلمہ کا عین الفعل ہے حرف علت، یعنی جس میں عین الفعل کے بعد حرف مد ہو، جیسے جواد، حرف علت وا دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد حرف عین کے بعد کیا ہے، جس میں عین الفعل کے بعد حرف مد ہے، طویل وا کے بعد حرف مد ہے، بیان غیور، تو ان میں بھی اعلال نہیں ہے۔ جب حرف علت اس کلمے کا عین الفعل ہو جس میں عین الفعل کے بعد حرف مد ہو تو اعلال نہیں ہوگا، یعنی اگرچہ بعض مقامات پر اعلال ہو جاتا ہے، جیسے سوام سے سیام، مبی سے مبیو سے مبی، اس کی تفصیل اجوف اور حصہ اسم کے مقدمہ کی بحث میں آئے گی۔ نمبر 10 جی، کلمہ ملحق کا آخر نہ ہو، جاہورا، یہ کلمہ ملحق ہے، ملحقات میں سے آتا ہے، و خورن نکا، ان میں اعلال نہیں ہوگا، برخلاف اسلن کا کہ جہاں حرف علت کلمہ کا آخری حرف ہے، ملحق کی بحث خاتمہ کی 6 فصل میں آئے گی۔ حرف علت مشدد ہو، جیسے سیرا اور مصور، تو یہاں بھی اعلال نہیں ہے کیونکہ حرف علت مشدد ہے، سیرا اور مصور میں وا ہے، تو یہاں بھی اعلال وغیرہ نہیں ہوگا۔ اب میرے عزیزو، جو بحث ہے ہماری وہ یہ ہے کہ مثال کے بارے میں، مثال کے نا ہم نے یہاں 2 خصوصی قاعدے آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ پہلے جو قواعد تھے وہ قواعد عمومی تھے، بیان کیا ہے، اب یہاں مثال بیان کرنی ہے، اور مثال کے خصوصی 2 قاعدے ہیں، وہ جناب آپ کی خدمت میں بس پیش کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سوال یہ کہ مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت کیا ہو، حرف علت جو ہے فا کلمہ کے مقابلے میں پایا جائے تو اسے معطل الفا اور مثال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کی پھر 2 قسمیں، ایک ہوتی ہے مثال واوی، ایک ہوتی ہے مثال یائی۔ مثال واوی یعنی فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہو، وا،
تو اسے مثال واوی کہتے ہیں، اگر فا کلمہ میں حرف علت یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب مثال واوی کے دو خصوصی قاعدے توجہ فرمائیے، مثال واوی کے دو خصوصی قاعدے۔ اگر مثال واوی کا مصدر فعل کے وزن پر ہو، مثال واوی کا مصدر فعل کے وزن پر ہو تو فا کلمہ جو ہے یعنی جو وا کی حرکت ہے وہ ما بعد کو دے دیتے ہیں، فا کلمہ یعنی جو وا کلمے کے اوپر حرکت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ما بعد کو دے دیتے ہیں، وا کو گرا دیتے ہیں اور اس گرنے کے بدلے میں آخر میں ایک تا لگا دیتے ہیں۔ مثلا ہے وعدن، توجہ فرمائی، وعدن فعلن۔ اب یہی عرض کرنا تھا کہ وا کلمے کی جو حرکت ہے یعنی جو فاعل فعل ہے وا ہے، اس کی حرکت عین کو دے دو، وا کو گرا دو اور اس گرنے کے بدلے میں آخر میں تا لے کر آ گئے، بن جائے گا ادا تن، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو بات بتا رہا ہوں، یا مثلا وصل ہے، وصل ہے، وا کی حرکت سواد کو دے دو، وا کو گرا دو، آخر میں اس وا گرانے کے بدلے میں تا لگا دو، بن جائے گا صلہ تن، ٹھیک ہے۔ یہی قاعدہ جو ہے مثال واوی والا قاعدہ فعلن کے وزن پر آنے والی مصدر میں بھی جاری ہوتا ہے۔ بعض اوقات مثال واوی کا مصدر فعلن کے وزن پر ہونا تو پھر بھی اس میں بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اصل تو بتایا نا کہ یہ قاعدہ فعلن والی مصدر کا ہے، اگر مثال واوی کا مصدر فعلن کے وزن پر ہو تو فا کلمہ کی جو حرکت ہے یعنی وا والی حرکت ما بعد کو دے دیتے ہیں، وا کو گرا دیتے ہیں اور اس کے آخر میں ایک گرنے کے بدلے میں تا لگا دیتے ہیں، وعدن سے اداتن، وصلن سے صلتن۔ لیکن عرض ہے کبھی کبھی یہ قاعدہ مثال واوی کی مصدر اگر فعلن کے وزن پر ہو، فعلن پہ نہیں فعلن کے وزن پر ہو، اس میں بھی یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے، جیسے وسع، وسع سے وسع جو ہے اس سے کیا بنے گا سعتن، وضع سے ضعتن، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان میں بھی ہوتا ہے۔ دوسرا قاعدہ کا جان، اگر مثال کا مضارع معلوم، اگر مثال واوی کا مضارع معلوم یفعلو کے وزن پر ہو تو فاعل فعل حذف ہو جاتا ہے۔ اگر مثال کا مضارع معلوم، اگر مثال کا مضارع معلوم یفعلو کے وزن پر ہو تو اس کا فاعل فعل جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، یوعدو یفعلو، تو یہاں فاعل فعل حذف ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے یعدو۔ اور یہی قاعدہ جو بتایا ہے کہ فاعل فعل کا حذف ہو جانا، بعض اوقات جو ہے نا مضارع جو مفتوح العین ہے، مضارع جو مفتوح العین ہے اس میں بھی یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ فاعل فعل حذف ہو جاتا ہے بعض اوقات، البتہ جیسے یوسعو یفعلو، قاعدہ تو یفعلو کے لیے تھا نا، لیکن بعض اوقات یفعلو میں بھی جاری ہو جاتا ہے اور فا کلمہ گر جاتا ہے، یوسعو سے یسعو، یوزعو سے یضعو۔ اور جو میری سمجھ میں بات آئی ہے نا، اکثر کی بات کرتا ہوں، ممکن ہے کہیں شاذ و نادر کوئی اور بھی ہو، اکثر یہ بات مثال واوی میں اگر یفعلو کے وزن پر ہو تو پھر بھی جو فا کلمہ گرتا ہے نا، یہ وہاں ہے جہاں عین الفعل یا لام الفعل حروف حلقی میں سے ہو، کوئی ایسا کلمہ ہو، اکثر یہی ہے کہ یہاں عین الفعل یا لام الفعل حروف حلقی میں سے ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان، مثال کے دو قاعدے بیان کر دیے۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ مضارع مجہول اور امر مجہول میں یہ وا حذف نہیں ہوتی ہے، نکتہ، مضارع مجہول مثال واوی کا اور امر مجہول میں یہ وا حذف
نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ۔ 13واں سبق جی، مثال کی دو قسمیں ہیں، واوی جیسے وعدہ اس نے وعدہ کیا، یائی جیسے یسرا آسان ہوا۔ ثلاثی مجرد کے مثال واوی میں دو خصوصی قیدیں ہیں، اگر اس کا مصدر فعل کے وزن پر ہو تو غالباً فاعل فعل کے وا کی حرکت کو اس کے بعد والے حرف پر منتقل کرنے کے بعد وا کو گرا دیتے ہیں اور اس کی بجائے آخر میں تا لائی جاتی ہے، جیسے وعدن فعلن وعدہ کرنا، وا کی حرکت ما بعد یعنی عین کو دے دو، وا کو گرا دو، اس کے آخر میں تا لے کر آ جاؤ، بن جائے گا اداتن، وصل سے صلاتن، برخلاف وزر کہ یہاں یہ قاعدہ جاری نہیں کرنا۔ بعض اوقات مثال واوی سے فعلن کے وزن پر آنے والے مصدر میں بھی مندرجہ والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، قاعدہ تو فعلن کا تھا لیکن کہتے ہیں مثال واوی سے فعلن کے وزن پر آنے والی مصدر میں بھی یہ قاعدہ جاری کر دیتے ہیں، جیسے وسع سے بنے گا ساعتن، وضع سے ضاعتن، لیکن غالباً جاری نہیں ہوتا، جیسے وقتن اور وزانن۔ قاعدہ نمبر 2 آگے جان جو خصوصی ہے وہ کیا ہے؟ توجہ، خصوصی اگر مثال کا مضارع معلوم یفعلو کے وزن پر ہو، مثال کا مضارع معلوم یفعلو کے وزن پر ہو تو فاعل فعل حذف ہو جاتا ہے، جیسے یوعدو یفعلو ہے نا، مثال کا مضارع معلوم ہے یفعلو کے وزن پر ہے، یہاں فاعل فعل جو ہے وہ گر جائے گی، یعدو بن جائے گا۔ یہ قاعدہ بعد مفتوح العین مضارع میں بھی جاری ہوتا ہے، یعنی یہ مثال والا قاعدہ یفعلو مضارع ہو نا تو وہاں بھی جاری ہوتا ہے مفتوح العین والے مضارع میں بھی، جیسے جی یوسعو سے یسعو، یوزعو سے یزعو، دیکھا واو گر رہی ہے یا نہیں؟ گری گئی، یوسعو میں گر گئی، یوزعو میں وا گر گئی، یزعو یوقعو سے یقعو، یودعو سے یدعو، یورعو سے یرعو، یوتعو سے یتعو، یوزرو سے یزرو، یوہبو سے یہبو، یوسع اور یوزعو بھی سنا گیا ہے۔ تو بلا جو بات کی ہے کہ اگر مثال کا مضارع یفعلو ہو تو اس میں بھی فاعل فعل گر جاتا ہے، نیچے کلمے جو دیے ہیں یوسعو سے یسعو، یوزعو سے یزعو، تو آخر جو بولے ہیں تقریباً آپ دیکھ لیں اکثر میں یہ ہے کہ عین الفعل یا لام الفعل حروف ہلکی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہو، تاکہ ہم کہاں سے پھر ہر جگہ پہ تو ہونا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف ہلکی والی علامت ہم رکھ لیتے ہیں کہ جہاں عین الفعل اور لام الفعل ہو، اکثر وہاں یفعلو کے وزن پر ہو، پھر بھی مثال میں وا کلمہ جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اس قسم کے افعال کا امر معلوم بھی مضارع معلوم کی طرح ہوتا ہے، امر معلوم بھی مضارع معلوم کی طرح ہوتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کا فاعل فعل بھی معذوف ہوتا ہے، امر معلوم میں جو فاعل فعل ہے وہ بھی معذوف ہو جاتا ہے، جیسے دیکھنا امر معلوم لے یا اد، لے یا اد، ٹھیک ہے نا، تو یہاں بھی وا گر گئی ہے نا، وا مضارع معلوم کی طرح جیسے مضارع معلوم میں گری تھی، یہاں بھی مثال واوی والی جو وا تھی وہ گر گئی ہے، لے یا اد، لے یا ادا، لے یا ادو، لیتا اد، لیتا ادا، لے یا ادنا، اد ادا ادو، ایدی ادا ادنا، لے اد، لینا اد، کیونکہ لام امر جو ہے وہ 6 غیب کے صیغوں پر اور 2 متکلم کے صیغوں پر آتی ہے، مخاطب کے صیغوں پر نہیں آتی ہے امر معلوم میں، تو گویا 8 صیغوں پر آتی ہے، 6 صیغوں پر نہیں آتی، جیسا کہ دیکھا آپ نے۔ البتہ مضارع مجہول اور امر مجہول میں واو حذف نہیں ہوتا، یہ جو قاعدہ ہے نا یہ مضارع معلوم کا ہے، اگر مثال کا مضارع معلوم
یفعلو کے وزن پر ہو تو فا کلمہ گر جاتا ہے، لیکن اگر مضارع مجہول ہو اور امر مجہول ہو تو پھر وہ حذف نہیں ہوتا۔ مضارع مجہول جی، یو ادو یو ادانے یو ادونا، تو ادو تو ادانے یو ادنا، تو ادو تو ادانے تو ادونا، تو ادینا تو ادانے تو ادنا، او ادو نو ادو۔ امر مجہول جی، لے یو اد، اچھا اس میں دیکھ لیا نا مضارع مجہول میں واؤ کوئی گری ہے، یو ادو، یو ادو، یو ادانے یو ادونا، تو ادو تو ادانے یو ادنا، کہیں بھی نہیں گری، تو ادو تو ادانے تو ادونا تو ادینا تو ادانے تو ادنا، او ادو نو ادو۔ امر مجہول جی، لے یو اد امر مجہول ہے، اور امر مجہول میں یہ بات آپ مد نظر رکھیں کہ 14 کے 14 صیغوں میں لام داخل ہوتی ہے۔ لے یو اد، لے یو ادا، لے یو ادو، لے تو اد، لے تو ادا، لے یو ادنا، لے تو اد، لے تو ادا، لے تو ادو، لے تو ادی، لے تو ادا، لے تو ادنا، لے او اد، لے نو اد۔ اس کے بعد سوالات اور مشق ہے جو کہ انشاءاللہ بعد والے درس میں عرض کریں گے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔